الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من دانت به النصر. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان مقرر نہیں فرمایا اور نہ ہی آپ ان پر داروغہ ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكَ، اگر اللہ کریم چاہتے تو سب ایک ہی راہ پر ہوتے، کوئی شرک نہ کرتا. اللہ کریم کی ذات قادر مطلق ہے اور کوئی شے ایسی ہے نہیں جو اس کے دستے قدرت سے باہر ہو. دنیا میں انسان کا آنا قرآن کریم ہمیں بتلاتا ہے، ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ کریم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات بہت واضح ہے کہ اس دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. عبادت وہ مخلوق بھی کر رہی ہے جو نوری ہے، اور بے شمار مخلوق ہے، ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے. عبادت وہ مخلوق بھی کر رہی ہے جو اس جہان فانی کا حصہ ہے لیکن وہ مکلف نہیں ہے. اس میں اس زمین پر بسنے والی کتنی مخلوق ہے، زیر زمین بسنے والی کتنی مخلوق ہے، زیر آب کتنی مخلوق ہے. اور جس زمین کو میں کہہ رہا ہوں یا جس کی آغوش کی بات کر رہا ہوں یا جس آب کی بات کر رہا ہوں، یہ بجائے خود بھی تو ایک مخلوق ہے. اور وہ مخلوق جسے ہمارے نزدیک ہمارا سمجھنا کہ یہ جاندار ہے، اسی طرح جو مخلوق بے جان ہے ہمارے نزدیک، لیکن اللہ کی تو مخلوق ہے. شجر و حجر، پتھر، درخت صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں. یہ حدیث میں واقع درج ہے. تو اللہ جل شانہ کی عبادت، وہ جو ہمیں یہ سمجھ نہیں کہ ہم ان کی جاندار ہونے یا ان کی عبادت کو سمجھ سکیں، لیکن وہ پہلو قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ ہر شے اللہ کی مخلوق ہے، ہر شے اللہ کی عبادت کرتی ہے. اب عمومی عبادت اور اس خصوصی عبادت جس پہلو پر ہم بات کر رہے ہیں، عبادت کے پہلوؤں میں عمومی اور خصوصی بات میں نہیں کر رہا. میں جو بات کر رہا ہوں وہ اس حصوں کی کر رہا ہوں جہاں مکلف اور غیر مکلف کی بات آئے گی. ہر شے کی عبادت کرنا ایسے ہے جیسے اس کی سانس کا چلنا یا اس کی حیات کا ہونا. مکلف مخلوق جس میں جن و انس اس سارے دنیا میں بستے ہیں، انہیں اللہ کریم نے شعور عطا فرمایا ہے، یہ ذہنی استعداد عطا فرمائی ہے کہ وہ صحیح اور غلط کی پہچان کر سکے. اللہ جل شانہ نے اپنے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے ہیں. اللہ کریم نے کلام ذاتی سے اس مخلوق کو نوازا ہے. پھر ان دو مخلوقات میں جو حصہ بشریت کا ہے، اسے اللہ کریم نے نعمت عطا فرمائی ہے. اس میں انبیاء اور رسول مبعوث ہوئے، اس میں کلام ذاتی جو ہے اللہ کریم نے عطا فرمایا. اب جو حصہ جنات کا ہے وہ اسی حکم کی پیروی کریں گے جو اللہ کے انبیاء اور رسول بیان فرما رہے ہیں، جو کلام ذاتی اعلان فرما رہا ہے.
اب ان دو مخلوق میں پھر خصوصیت ایک مخلوق کے پاس آ گئی جہاں اللہ کریم کا کلام اور اللہ کے انبیاء اور رسول مبعوث ہوئے، وہ بشر ہے۔ اور جب ہم اس بشریت پر آئیں گے تو اسی کے تحت میں اور آپ ہم کلام، یہیں بحث اس دنیا میں جب آتی ہے تو بے شمار فرقے نظر آتے ہیں، بے شمار تفریق بھی ہے، بے شمار ضد بھی ہے، بے شمار انات بھی ہے، مذاہب باطلہ ان گنت ہیں۔ پھر اس سارے پہلوؤں میں ایک تضاد اور تضاد کی شدت بھی ہے۔ تو جو یہ سوال ہے کہ اگر اللہ کریم چاہتے تو سارے ایک کیوں نہ ہوتے، یہ کفار اعتراضات جب کرتے تھے اللہ کریم کی قدرت کے بیان میں، اس مقابل میں وہ یہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ اگر اللہ کریم قادر مطلق ہیں تو ہر کوئی ان کے حکم کے مطابق کیوں نہیں ہے، پھر ایک ہی جماعت کیوں نہیں ہے سب۔ تو یہاں اللہ کریم نے یہی ارشاد فرمایا نا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ کریم چاہتے تو کوئی شرک نہ کرتا، سارے ہی ایک جماعت ہوتے۔ لیکن قرآن و احادیث کی روشنی میں یہ بات بہت واضح ہے جو میں بیان کرتا آ رہا ہوں کہ اس انسان کو اللہ کریم نے فیصلے کی قوت عطا فرمائی ہے، اور اسی پہلو پہ قرآن کریم یہ حصہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ الصِّرَاطَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ تو اللہ کریم نے یہ جو کلام ذاتی اور یہ جو سبیل عطا فرمائی ہے، اس پر شکر گزار یا ناشکری، یہ اختیار ہے، اللہ کریم نے اس مکلف مخلوق کو اختیار عطا فرمایا۔ اب اس اختیار کو یہ سمجھ لینا کہ ہر شے میری مرضی کے مطابق چلے گی، وہ ہوگا جو میں چاہوں گا، یہ درست نہیں ہے۔ اختیار اتنا ہی ہے کہ کس راہ کا انتخاب کرنا ہے۔ اب اس انتخاب میں انسان کے پاس اہلیت بھی ہے، وہ سوچ اور سمجھ اس درجے کی رکھتا ہے کہ غلط اور صحیح کی پہچان کر سکے، اور غلط اور صحیح کی رہنمائی اور اس کی باریکیاں ہمیں اللہ جل شانہ نے کلام ذاتی سے عطا فرمائیں۔ پھر ان اصول و ضوابط کا اختیار کرنا خاص ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، چونکہ ساری اقوام عالم میں جب بات آئے گی تو انبیاء رسول کی بات آئے گی، بات حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوگی، لیکن جہاں میں اور آپ مخاطب ہیں، ہماری تو یہ خوش نصیبی ہے کہ ہماری اللہ جل شانہ نے جو رہنمائی فرمائی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جو امام الانبیاء۔ آپ نے دین اسلام کا ایک ایک حصہ اختیار فرمایا۔ بنیادی طور پر پہلی مثال، یہ جو آج کہا جاتا ہے نا کہ اسلام پر عمل پیرا ہونا مشکل ہے، یہ ایک دھوکہ دہی ہے، ایک زیادتی ہے، ایک ظلم ہے، اور جواز ہے اپنے انکار کے مقابل۔ کرنا خود نہیں چاہتے، مرضی ذاتی اختیار کرنا چاہتے ہیں، اور اس بے عملی کے لیے ایک جواز دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام اختیار فرمایا، پہلی مثال۔ دوسری مثال جو ممکن ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کو یا اس بات کا اطلاق کسی دوسرے فرد پر آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت، وہ منتخب ہستیاں، وہ برگزیدہ ہستیاں اللہ جل شانہ کی، ان برگزیدہ ہستیوں نے اسے سمجھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اختیار کیا۔ اب اس اختیار میں کہیں کسی درجے کی بھی کوئی کمی بیشی ہے تو اس کی تصحیح فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ خوش بخت اور خوش نصیب ہستیاں جب جہاں جو ضرورت پیش آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جا پیش ہوئے اور اپنے لیے وہاں سے رہنمائی حاصل کی۔
اب پہلا حصہ ذاتی طور پر اختیار کرنا، پھر مخلوق خدا کا اجتماعی طور پر اسے اختیار کرنا، پھر اس اختیار کرنے کے تیسرے حصے میں نتائج آتے ہیں کہ جو عمل اختیار کیا گیا اس کے نتائج کیا مرتب ہوئے۔ 23 سال لگ بھگ نزول وحی ہے، اور آئندہ آنے والے لگ بھگ 23 سال دین اسلام معلوم دنیا کے 3 حصوں پر نافذ تھا۔ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اس میں کوئی بہام گفت و شنید کی بحثیں نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں، یہ وہ حقائق ہیں جس سے مخلوق چاہتی ہے کہ آج کا مسلمان واقف نہ ہو، ہماری نالائکی اور بے عملی اس ناواقفیت کا سبب بن رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس دار دنیا آج کوئی اور ہے، آج کی زمین کوئی اور ہے، آج کا آسمان کوئی اور ہے، ان ہستیوں اور ان زمانوں کی عظمت اپنی، لیکن ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستحکم ہونا آج بھی اسی طرح ہے، حق کا حق ہونا آج بھی اسی طرح ہے، ناحق کا ناحق ہونا آج بھی اسی طرح ہے۔ بات عمل یا بے عمل، ان 2 کیفیات اور ان 2 حالوں پر اس کا انحصار ہے۔ بات یہ ہے، پھر بات میں کر رہا تھا کہ تیسرے درجے میں جو نتائج آتے ہیں، اب وسائل دنیا جنہیں آج بہت بڑی ایک حیثیت دی جاتی ہے، اور یہ بھی ایک جواز دیا جاتا ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ کیسے چل سکیں گے جب یہ وسائل ہمارے پاس دنیا کے مقابل نہیں ہیں۔ اس زمانے میں کیا وسائل تھے؟ آج میں یہاں دارالعرفان منارہ سے گزارشات پیش کر رہا ہوں، اور جانیں یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس کے ذریعے دنیا کے دوسرے سرے پر بیٹھا ہوا شخص یا فرد اس بات کو ابھی سن رہا ہو، کتنی بڑی سہولت ہے۔ کیا کوئی جرائد، رسائل، ذرائع ابلاغ ایسے تھے مبارک زمانے میں؟ کوئی اشتہارات دیے جا سکتے ہوں، کوئی لاؤڈ سپیکر ہوں کہ ایک مجمع میں کھلے میں بات کی جائے اور ہر ایک سن رہا ہو؟ کیا تھا؟ سواری گھوڑا ہے، اونٹ ہے، خچر ہے، گدھا ہے۔ آج کی سواری کو تو دیکھیں، مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کا جو سفر ہے، جو وقت اس وقت حرمین شریفین کے درمیان آج کا جو مسافت ہے، اس وقت کی دیکھیں اور آج کی دیکھیں۔ لوگ حج پر جاتے ہیں، لوگ عمرے پر جاتے ہیں، کتنا وقت لگتا ہے، اور کتنی مسافتیں بیان فرمائی جاتی ہیں تاریخ میں جو مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تک۔ کیا تھا؟ کامل یقین تھا۔ کیا تھا؟ بعین ہی حکم کی تعمیل حکم تھی۔ آج کیا فرق ہے؟ آج بعین ہی عمل کے بجائے اعتراضات ہیں، جواز ہیں۔ حالانکہ حق وہی ہے، کلام ذاتی وہی ہے، اصول و ضوابط وہی ہیں، غلط اور صحیح کی پہچان وہی ہے۔ اب کیا تھا جب جلسے جلوس نہیں ہے، بڑی بڑی تقاریر گھنٹوں اور پہروں کی نہیں ہے، کہیں ضرورت پیش آئی مختصر حجۃ الوداع کا خطبہ دیکھیں، کتنی بات ہے، اور کتنا سمندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع میں کتنا علم کا سمندر ہے، اور بات کتنی مختصر۔ اختصار کا بیان اور وسیع الامانی، یہ اللہ جل شانہ کے کلام اور اللہ کریم کی اس عطا میں یہ وصف ہے۔ اس کے بعد پھر یہ جو وصف دوسرے حصے میں آتا ہے
وہ حصہ آتا ہے ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل شانہ کی ذات اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، پھر پیچھے کسی ذات کی ضرورت رہتی نہیں، نہ کوئی بحث رہتی ہے۔ یہاں کامل یقین کے ساتھ اتباع کی ضرورت ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ سامان حرب کتنا ہے، تحفظ کے ذرائع کتنے ہیں، ابلاغ کے کون کون سے پہلو اور کہاں تک کی رسائی ہے۔ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ باراللہ میں سارے کا سارا اسلام لیا ہے۔ 313 صحابہ کے پاس نہ کھانے کا راشن پورا، نہ پورا بدن ڈھانپنے کے لیے ہر ایک کے پاس پورا کپڑا، بمشکل 70 ڈھانپا ہے، اور جس مقصد کے لیے میدان کارزار میں اتر رہے ہیں اس کی تکمیل کے ذرائع حرب پورے نہیں ہیں۔ لیکن اللہ کریم کی دنیا ہے، وہ مالک ہے، وہ ہوگا جو وہ چاہے گا۔ بات یقین کی ہے، بات خالص عمل کی ہے، اور اللہ جل شانہ نے حق عطا فرمایا، اسے اختیار فرمایا گا، اور دنیا نے اس کے نتائج دیکھے۔ جب یہ زمانوں میں عظیم ترین زمانہ دار دنیا کی شب و روز میں سے گزر رہا تھا، تو کیا اس وقت لوگوں نے انکار نہیں کیا، ضد نہیں کی، منافقت نہیں کی؟ مقابل تو جو تھے منافق نہیں تھے۔ لیکن جب حق پر بعین ہی عمل کیا گیا تو نفاذ کس کا ہوا، فتح کس کی ہوئی؟ حق کی۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر وہ چاہتے تو کوئی شرک نہ کرتا، کسی کی جرت نہیں ہے جی کوئی شرک کرے۔ یہ جو وجود ذاتی جس پر ہم بہت اتراتے ہیں، اس پر جب بحث قرآن و حدیث سے کی جاتی ہے تو اس کی حرکات و سکنات، وہ باریک سے باریک پٹھے کی جو حرکت ہے اور ایک ایک جوڑ کا جو ہلنا ہے، اس پر علماء کرام جب بحث کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ایک حرکت پر اللہ کا فرشتہ مقرر ہے، تب یہ وجود حرکت کرتا ہے۔ تو وجود تو وہی ہے نا جی۔ جب موت واقع ہو جاتی ہے تو اسے جس طرف الٹ دو وہ الٹ جاتا ہے، نہ سردی کی شکایت کر رہا ہوتا ہے، نہ گرمی پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے، بندہ تو وہی ہے نا جی۔ اور وہی وجود گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، طلب نہیں بولتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پر اطلاق برزخ کا ہے اور برزخ کا حال کیا ہے، لیکن ظاہری پہلوؤں میں وہی جو سردی اور گرمی کی بات کرتا ہے اب کوئی شکایت نہیں کرتا کہ برف پر لیٹا ہوں یا مجھے دھوپ پر ڈال دیا ہے، کوئی وجود اس کا حرکت نہیں کر رہا۔ تو ایک ایک حرکت مرہون منت ہے اللہ جل شانہ کی رحمت کی، تکمیلی ذرائع سے لے کر وجود تک ایک ایک ذرے تک اس کی عطا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو کون ہے جو اس کے حکم سے باہر جا سکتا؟ ما اشرکوا، کوئی شرک نہ کر سکتا۔ لیکن دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نتائج بیان فرمائے، اس کے نتائج سے مخلوق کو آگاہ فرمایا۔ صحیح ساحل عمل کے نتائج خوشائند ہیں، ایسے ہیں جو مسرور کن ہیں، ایسے ہیں جو ابدی کامیابیاں ہوں گی، مسرت ہوگی، اور غلط امور ان کے نتائج سخت ہیں، اس پر جو وعید ہے بات سختی کی ہے، سزا کی ہے، حساب کتاب دینے کی آ جائے گی۔ فرمایا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان مقرر نہیں فرمایا۔ اللہ کریم جو قادر ہیں ہر لمحے مخلوق
اس کی محتاج ہے، اس نے پابند نہیں فرمایا، دنیا کو ایک امتحان کا درجہ دیا ہے۔ اب جب اس نے پابند نہیں فرمایا تو فرمایا میرے حبیب آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں، آپ کا ذمہ ان تک حق کا پہنچانا ہے، اور اس پہنچانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا، اور اس کی عملی صورت جو ہے وہ بھی مخلوق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوئی۔ اب ہر ایک کی اپنی پسند ہے، وہ کس راہ کا انتخاب کرتا ہے۔ اب جس راہ کی وہ انتخاب کرے گا اسی طرح کی منزل کو پہنچے گا۔ تو یہاں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ باہم جو اختلافات ہوتے ہیں، اللہ کریم نے بنیادی طور پر ہر انسان کو زندہ رہنے کا اور مذہب اختیار کرنے کا حق دیا ہے۔ وہ چاہتا تو کوئی شرک نہ کرتا، سارے ایک ہی جماعت ہوتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے نا، جہاں وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، وہاں فرمایا گیا ہے وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہیں آپ ان پر داروغہ ہیں۔ تو بات بڑی واضح ہے، حق کا اختیار کرنا اور حق کا بیان کرنا یہ ایک بات ہے، اور جہاں دعوت دی جا رہی ہے اس کا اس بات سے اتفاق کر کے عمل کرنا، یہ وہ پہلو ہے جو اس کے ذمہ ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ مذہب کے نام پر جب فساد آتا ہے تو اس میں اس پہلو کا دخل ہوتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے۔ غلط اور صحیح کی پہچان اللہ اور اس کے حبیب کی طرف کی جائے تو جھگڑا نہیں رہتا۔ یہ اصول و ضوابط جب ہم اپنی ذات پر لے آتے ہیں تو پھر فساد پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ وہ آزادی ہے جو اللہ کریم نے ہر ایک کو عطا فرمائی ہے، زندہ رہنا اور مذہب کا اختیار کرنا۔ اب جب بات آپ کریں گے کہ مذہب کا اختیار کرنا حق ہے بنیادی طور پر، اور قرآن و حدیث ہمیں یہ بات سمجھاتی ہیں کہ انسان اشرف المخلوق اس استعداد کا حامل ہے، حق اور ناحق کی پہچان رکھ سکتا ہے، اور حق موجود ہے اسے چھوڑ کر جتنا قدم باہر نکالے گا وہ ناحق ہوگا، زیادتی اور ظلم ہوگا۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جب مذہبی آزادی کی بات آئے گی تو مذہب اختیار کرنا، پھر اس کے ساتھ اس ماننے پر جب کوئی عمل کر رہا ہے یعنی عبادت کے پہلوؤں میں جائے گا، پھر معاملات دنیا میں جو اس کے پاس اختیار ہے اسے اختیار کرے گا، اسے تصرف میں لائے گا، وہاں بھی اس کے عقائد کا اثر ہوگا، عبادات میں تو ہے لیکن اس کے معاملات میں بھی اس کا اثر آئے گا۔ اب اس آزادی سے یہ مراد نہیں ہے کہ دوسرے کی آزادی متاثر کی جائے، اس آزادی سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی حدود و قیود، جیسے ہر ایک کا اپنا گھر ہے۔ اب ہم لوگ تو دیہی آبادیوں کے ہیں، کھلے کھلے سین ہوتی ہیں اور ایک کھلا سا نظام پوری آبادیوں میں ہوتا ہے۔ شہروں میں لوگوں کی بڑے محدود حصے ہیں، اور دیوار کے ساتھ دیوار منسلک ہے، لیکن دیوار کے اس طرف کیا ہے، کون ہے، کیسے لوگ ہیں، کوئی نہیں جانتا، اتنی اجنبیت ہوتی۔ لیکن ہر ایک جو دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، اسی طرح اس کا ہمسایہ بھی دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے۔ اب اپنے گھر میں وہ آزاد ہے، لیکن اس کی آزادی ایسی نہیں ہے کہ وہ پتھر اٹھا کر دوسرے کے گھر میں پھینکنا شروع کر دے کہ میں تو اپنے گھر میں کھڑا ہوں تو میں اس لیے یہاں سے پھینک سکتا ہوں، کیونکہ یہی بات وہ دوسرے کے گھر سے اپنے لیے گوارا نہیں کرے گا۔ تو جب مذہب کی بات آئے گی تو عبادات سے معاملات تک کے پہلو آئیں گے، لیکن اس میں تجاوز جو ہے وہ درست نہیں۔ پھر کتنے پہلو ایسے ہیں جو دین اسلام کی ضد اور عناد پر مذہب کے نام پر اختیار کیے گئے ہیں،
اسی لیے تو تکرار کرتے ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر اعتراض کرتے ہیں، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ عناد کچھ اور ہے، ضد کچھ اور ہے، لیکن مذہب کے نام تو یہ وہ حدود و قیود ہیں جس میں ہر ایک کو رہنا ہے، اور اس کے رکھنے کا سبب جو ہے وہ حکومت وقت ہوتی ہے۔ ہر ایک کو حدود و قیود میں رکھے کہ وہ تجاوز نہ کرے، اور اگر حکومت وقت اس میں ناکام ہوتی ہے تو پھر فساد ہوتا ہے، پھر تلخی بڑھتی ہے، پھر نتائج تلخ ہوتے ہیں، آسان نہیں ہوتے۔ اس بات کی نزاکت کو آج کے حکمران طبقہ جو ہے اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس درجے کی باریکی نہیں دیکھی جا رہی جو کچھ ہو رہا ہے۔ پھر دوسرا پہلو جو حیات کے حوالے سے بات کر رہے تھے، چونکہ پہلا حصہ حیات آئے گا، دوسرا مذہب آئے گا، لیکن مذہبی حصے پر ہم بات پہلے کر رہے تھے، اور جو بنیادی حصہ ہے جس پر میں دوسرے پہلو سے بات کر رہا ہوں کہ حیات، زندہ رہنے کا ہر ایک کو حق ہے، اور اس زندگی میں حصول وہ ہوگا جس نے زندگی عطا فرمائی ہے، زندگی لینے کا اختیار بھی اس کے پاس ہے۔ اس لیے تو خودکشی جو ہے اسے بھی حرام موت قرار دیا گیا۔ اب خودکشی جو کرتا ہے اس میں کوئی دوسرا جو ہے اس کا دخل نہیں ہوتا کسی دوسرے کا، وہ اپنے آپ کو خود نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن اسلام نے اسے حرام فرمایا ہے، یہ حرام کی موت ہے، اس سے منع فرمایا، سے روکا ہے، چونکہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، اور جو اس کی زندگی کا انقطاع کر رہا ہے وہ زندگی کا مالک نہیں ہے۔ جب اس نے زندگی دی نہیں تو وہ لے نہیں سکتا، تو زندہ رہنے کا حق ہر ایک کو ہے۔ اب جب بات زندگی کی آئے گی تو اس کے ساتھ بنیادی اور حصے اور ضروریات داخل ہو جائیں گے، کہ زندہ رہنے کے لیے اسے کوئی جگہ چاہیے، سانس لینے کے لیے اسے کوئی مقام چاہیے، اس کے کھانے پینے کی ضروریات ہے۔ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا۔ لفظ انسان کا مطلب یا مفہوم جو ہے وہ ہے کہ باہم مل جل کر رہنے والا، تو پھر اس کا کوئی خاندان ہوگا، اس کی بیوی بچے ہوں گے، بہن بھائی ہوں گے، ماں باپ ہوں گے، ایک خاندان بنتا جائے گا، یہ فرد اکیلا نہیں۔ میاں اور بیوی دو بنیادی، مرد اور عورت دو بنیادی اکائی ہیں، ان دو میں سے ایک اکائی نہ ہو تو نسل انسانی نہیں چل سکتی۔ یہ اصول ہے دنیا میں کہ افزائش نسل کے لیے یہ دو حصے، مذکر اور مؤنث، ہر شے میں اس کا اطلاق ہے۔ اب اس بحث میں جاؤں تو شاید بات میں دوسری طرف چلی جائے، لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب حیات پر آپ بات کریں گے تو پھر اس آزادی کے ساتھ بہت سارے اور پہلو بھی آئیں گے۔ پہلے حصہ آ گیا جان کا تحفظ، ہوگا تو باقی باتیں ہوں گی، زندگی ہوگی تو باقی معاملات ہوں۔ تو جب جان کی بات آئے گی تو یہ ذمہ ہے تحفظ حکومت وقت کا۔ آپ جو پیچھے چلتے جائیں، پرانے وقتوں میں چلتے جائیں، تو آہستہ آہستہ پھر بات قبائل اور قبائلی نظام پر آ جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی آبادیوں نے اپنے اپنے تحفظ کا سبب کر رکھا تھا۔ یہی چھوٹی چھوٹی آبادیاں جب آتے آتے وقت کے ساتھ ملکوں کی صورت اختیار کر گئی ہیں، تو اب ممالک میں جو حکومتیں ہیں یا حکومت وقت ہے، اس کے ذمے ہے کہ یہ بنیادی تحفظ ہر انسان کو دے، اور کسی تفریق کے بغیر دے کہ مسلمان ملک ہے تو اس میں صرف جینے کا حق مسلمان ہی کو ہے، نہیں، غیر مسلم کو بھی حق ہے، یہ حق اللہ نے اسے عطا فرمایا۔
جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو اسی کا حکم ہے کہ غیر مسلم کی جو جان ہے اس کے بھی تم ذمہ دار ہو، اس کے تم بھی محافظ ہو، حفاظت کرو گے۔ اب جب بات جان کی حفاظت کی آ گئی تو اس کے بعد پھر ضروریات دنیا کی آ جائے گی۔ ضروریات دنیا کی جب بات آئے گی تو پھر ایک نظم چاہیے۔ اس نظم کو آج ہم سیاست کہہ دیں، اس نظم کے تحت ہم عدلیہ کے پہلوؤں پر لے جائیں، اسی نظم کے تحت ہم معیشت کے پہلوؤں کو لے جائیں، اسی نظم کے تحت ہم تعلیمی شعبے کو لے جائیں، اسی نظم کے تحت ہم صحت کے شعبے کو لے جائیں۔ یہ وہ کیا حصے ہیں جو بنیادی ضروریات ہیں انسانی زندگی کے تسلسل کے لیے۔ اب جب بات اہمیت کی آئے گی تو انسانی معاشرے میں سب سے جو بنیادی حیثیت ہے وہ نظام عدل کی ہے، کیونکہ ہر ایک کی استعداد اپنی ہے، چاہے وہ ذہنی ہے، چاہے جسمانی ہے، چاہے حیثیت کی ہے، اور ہر ایک جب اپنی پسند کو آئے گا تو معاشرہ کامیاب نہیں ہوگا، اس میں فساد ہوگا۔ تو بنیادی طور پر نظام عدل چاہیے بنی نوع انسان کے معاشرے کو معاشرتی حدود و قیود میں رکھنے کے لیے، ورنہ فساد ہوتا ہے۔ اب یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہر کوئی اگر ڈنڈا اٹھا لے گا کہ میں اپنا انصاف خود کروں گا تو پھر فساد ہی ہوگا۔ کیوں ہمارے معاشروں میں جھگڑے ہیں؟ تو تکرار کیوں ہے؟ ناپ تول کی جو کمزوریاں ہیں جن پر مخلوق پر عذابات آئے کیوں ہے؟ قوم لوط کیوں ڈوبی؟ قوم عاد سمود، یہ کیا واقعات قرآن کریم بیان، اور کون سی خرابی ہے جسے نکلو معاشرے میں نہیں نظر آتی؟ یہ تو اللہ کریم کا احسان ہے کہ بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے سبب اجتماعی عذابات بھی اٹھا لیے گئے، لیکن غلط راہ کے نتائج جو ہیں وہ تکلیف دہ ہوتے ہیں، اور جب ہم جتنی غلطی کریں گے معاشرے میں اتنی تلخی ہوگی، اتنی تکلیف ہوگی، تو ہی تو ہم تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ ہماری سانس بظاہر پرفضا ہوا بھی ہو، تعفن زدہ ہے، اس میں بدبو ہے۔ کیوں؟ ہمارے کردار کے سبب۔ رشتوں کو دیکھو، رشتوں کی تلخیوں کو دیکھو، لین دین کے معاملات کو دیکھو، نظام حیات کو دیکھو، کیا ہے یہ سارا؟ بد نظمی ہے۔ اگر بد نظمی نہ ہو یا یہ بات کہہ دی جائے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، تو یہ جو نتائج معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ پھر کائے کو ہے؟ تو جو دوسرا حصہ ہے جس میں حیات کی بات یا پہلو پر ہم بات کر رہے ہیں، بنیادی حق ہے ہر ایک کا کہ اس کو زندہ رہنے کا موقع ملے، کوئی اس سے زندگی نہ چھینے۔ اب اس زندگی کی ضرورت یا علامات زندگی کی یہ ساری ضروریات کی تکمیل ہے۔ اب اس میں کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت وقت کی۔ اور یہ کہہ دینا کہ یہ ساری ذمہ داری حکومت وقت کی ہے، مجھے اور آپ کو کلی آزادی نہیں دیتی۔ اس معاشرے کی ایک اکائی ہونے کی صورت جتنا حصہ یا کردار میرا ہے وہ مجھے ادا کرنا ہے، اور وہ مجھے ہر دو صورت میں ادا کرنا ہے۔ اگر حکومت وقت انصاف کر رہی ہے تو بھی وہ کردار مجھے ادا کرنا ہے، اور اگر حکومت وقت وہ کردار ادا نہیں کر رہی جس سے مخلوق کو حقوق میسر ہیں، تو بھی میرے ذمے میرے کردار کی ادائیگی ہے۔ ہر دو صورت میں اپنے حصے کا جو کردار ہے اسے ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں۔ بندے مومن کا کوئی عمل ضائع نہیں جاتا۔ ہم سودے بازیوں میں لگے ہیں،
کہ میں کسی کی بھلائی کروں گا تو کیا وہ بھی میری بھلائی کرے گا کہ نہیں؟ اور کس سودے میں ہم پڑ گئے؟ ہمارا تو اتنا منافع بخش سودا ہے جس کی بنیاد دین اسلام ہے، جس کی قوت نور ایمان ہے، کہ خدمت اپنے والدین کی کرنی ہے، اللہ راضی ہے، اولاد اپنی پالنی ہے، اللہ کی رضا نصیب ہے، وجود اپنے کا خیال رکھنا ہے، کیا پورے کر رہے ہو؟ سنت کے حصے پورے کر رہا ہو۔ تو بندے مومن کا جو سودا ہو چکا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پیچھے پھر بات ہی کوئی نہیں رہتی۔ اپنے سے سودے کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب انسانی حیات کے حقوق کی بات آئے گی تو جو پورے ہو رہے ہیں وہ میں بھی دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ کریم بھی شاہد ہے۔ ہر ایک کے کندھے پر اس کے فرشتے معین ہیں، صحیح جہاں لکھا جا رہا ہے، دوسری طرف جو غلط ہو رہا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ یہ وجود خود شہادتیں دیں گے اس کے حضور جب پیشی ہو۔ تو ان بنیادی حقوق کے سبب، اور یہ بات اگر ہم سمجھیں تو ہمارے مابین جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اور یہ جو مساجد میں بم پھوڑے جاتے ہیں، جو گردنیں کاٹی جاتی ہیں، جو زندہ باد اور مردہ باد کی جھگڑیں کیوں ہیں؟ اللہ کریم نے تو فرمایا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے ان باریکیوں کو بھی سمجھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اگلی آیہ کریمہ تلاوت کروں تو شاید اتنا وقت نہیں ہے کہ پھر اس پر کلی طور پر بات ہو سکے یا تفسیر بیان کی جا سکے، لیکن انہی پہلوؤں کو میں مزید عرض کرتا ہوں اور اپنی جو آج کے حالات ہیں ان کی تصحیح پر بات کرتے ہیں۔ جب اصول اختیار کیا جائے گا دین اسلام کا تو غور کیجئے گا، ابتدا میں جو لوگ یا جو ہستیاں شامل ہوئی ہیں 23 سال پورے ہونے تک، جب دنیا کے معلوم دنیا جو ہے اس کے 3 حصوں تک نفاذ ہوا، کتنے حیات تھے اور کتنی ہستیاں ایسی ہیں جو دار دنیا سے پردہ فرما گئی تھی۔ بات قوموں کی آئے تو ذات کی سوچ سے بالا ہو کر سوچنا پڑتا ہے۔ اگر بارش کا ایک قطرہ یہ سوچتا رہے کہ میرے گرنے سے کیا ہوگا تو جل تھل کیسے ہوگی؟ یہ تو بارش کا قطرہ گرا، صحرا کے سینے پر وجود کھو گیا، لیکن جب قطرے پہ قطرہ آیا تو صحرا بھی جل تھل ہو جاتے ہیں۔ اتنا شعور نہیں ہے ہمارے میں۔ پھر جب ہم بحثیت مسلمان دیکھیں گے تو ہم جل تھل ہونے کو نہیں، ہم اللہ کے حکم کو اپنی جان نچھاور کریں، ہم اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے حصے کا کردار ادا کریں۔ ہر جگہ لڑائی یا جھگڑا جو ہے حقوق کا ہے۔ مجھے میرا حق نہیں ملا، راستہ بند کر دو، مجھے میرا حق نہیں ملا، اپنی ذمہ داری چھوڑ۔ کبھی سوچا بحثیت مسلمان اسلام ہمیں تو حکم جو دے رہا ہے وہ فرائض کی ادائیگی کا ہے۔ بام سودے بازی ہم اگر چھوڑ دیں، ایک سودا جو رب کائنات نے ہمیں اپنے کرم سے عطا فرما دیا ہے جس میں نفع ہی نفع ہے، اپنے اللہ کے لیے ہم کیوں عمل نہ کریں؟ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس حکم کی تعمیل میں ہم اپنا کردار کیوں نہ ادا کریں؟ اور اگر اس راہ کے ہم مسافر ہوں تو کیا ہم اپنا گھر، اپنا معاشرہ، اپنی آبادی، اپنا ملک، حتیٰ کہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی اتفاق اور اتحاد تک لے جا سکتے ہیں؟
اور وہ مخلوق جو کافر مر رہی ہے، جس تک حق پہنچانا ہمارے ذمے ہے، اس کے سامنے ہماری جو دعوت ہے وہ عملی صورت میں آ جائے گی، وہ بھی دیکھے گا کہ حق پر چلنے والے جو لوگ ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ بے عملی ذاتی نقصان تو دے ہی رہی ہے، لیکن جنہیں دعوت دینی ہے، جن تک حق پہنچانا ہے، ان کے لیے ہم کیا مثال بن رہے ہیں؟ اپنے حصے کا تو جواب دیں گے، اس مخلوق کو حق سے متنفر ہونے میں جو ہمارے کردار کا حصہ ہے، اس کا جواب ہم کیا دیں گے؟ تو یہ وہ پہلو ہیں جو قرآن کریم ہمیں بتلا رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتے تو ہر ایک جماعت ہوتے، ما اشرکو، کوئی شرکی نہ کرتا۔ اسی بات کو آپ اپنے تک لے آئیں۔ تو اللہ کریم چاہتے کہ فجر کی ادائیگی کے بنا سانس ممکن نہیں ہے، تو تہجد کے وقت لوگ جا نماز پر بیٹھے ہوتے۔ عشاء کی ادائیگی بنا نیند نہیں آئے گی، سو نہیں سکو گے۔ کون تھا جو عشاء چھوڑ؟ اور جب ہم اس ساری بات کو سمیٹیں گے اور اس ابتدا کو دیکھیں گے کہ میں کیا کروں، تو یہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابتدا کرو نماز کی باقاعدگی سے، اس کو ایک خشوع و خضوع کی ادائیگی سے، اس کے ترجمے سے۔ کتنا ہی بیان ہے نماز کا، کتنا ہی بیان ہے زکوٰۃ کا۔ اللہ کی راہ میں دو، اس کی مخلوق کی مدد کرو، سبب بنو، حالانکہ وہ عطا وہ خود فرما رہا ہوگا۔ اسی کے نام پر دو جو دے رہا ہے، وہ راضی۔ نماز کی ادائیگی کی بات آتی ہے، غور کیجئے گا۔ پتہ نہیں بندہ گناہگار ہے تو میں تو اپنی جو ٹوٹی پھوٹی کمزور عبادت ہوتی ہے اس کو دیکھ کر پریشان رہتا ہوں۔ نماز کی ادائیگی کو غور کیجئے گا، سبحانہ سے لے کر اور اتحیات کے سلام تک کتنی دیر اس نماز کی جو عبارت ہے اس کے اندر محو رہے، اور کیجئے گا، معلوم ہی نہیں ہوتا۔ ہاتھ بندے ہیں، سبحان اللہ و بحمدک و تبارک، پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن۔ قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کا قرآن کی عطا کے ساتھ پھر اس کی 7 حصوں کے عطا کا الگ بیان فرمایا گیا، اتنی عظمت عطا فرمائی گئی۔ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے خیال کیجئے گا کتنا دھیان تھا اس کے ترجمے میں، اس کے مفہوم میں، کتنی حضوری تھی سورہ فاتحہ کی تلاوت میں۔ تو سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے رکوع سجود کا محاصل ہماری معمولات پر کیوں نہیں آتا۔ نماز کی ادائیگی ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی بے حیائی، دونوں پہلو آتے ہیں۔ برائی اور بے حیائی، ہر غلط امر برائی یا بے حیائی کے کسی نہ کسی پہلو میں جاتا ہے۔ قرآن کریم فرما رہا ہے برائی اور بے حیائی سے روکتی، کہ اسے ادا تو ہم کریں۔ نماز کی ادائیگی جو بنیاد نیت آتی ہے، وہاں احسان مندی ہماری طرف ہے کہ ہم بڑا کمال کر رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اتنی پابندی سے پڑھ رہا ہوں، نوافل تک پڑھتا ہوں، اتنی کم عمری سے پڑھی ہے، اتنا اہتمام کرتا ہوں۔ اس کا کرم کہ اس نے یہ حکم دیا، اس کا کرم کہ اس نے سجدے کی توفیق دی۔ تو جب سارا کچھ اس کا ہے تو اس کی نیت اس کے لیے کیوں نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر یہ عبادت ہماری ضرورت ہے، ہمیں اس قابل کرتی ہے کہ ہمیں بندگی کی جو چاشنی ہے وہ اس کی لذت آئے، اس قابل کرتی ہے کہ اللہ کی رضا کو پا سکے، اس قابل کرتی ہے کہ اس امتحان گاہ میں وہ وسط نظری نصیب ہو کہ حق حق اور نہ حق نظر آئے، نیکی میٹھی ہو اور برائی کی کڑواہٹ محسوس ہو۔ یہ وصف پیدا کرتی ہے نماز۔ اللہ کریم صدق دل سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیاں اور ہمارے گناہ معاف فرمائے، دار دنیا مشکل ایسے سہل فرمائے، ہمیشہ اپنے در کا محتاج رکھے،
تارے دنیا میں زندگی بحالت ایمان عطا فرمائے، یہاں کی روانی بحالت ایمان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔